وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، تندرستی بے شک ہزار نعمت ہے۔ تندرستی کی قدر بے شک بیمار انسان کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ آپ ہسپتال میں جا کر دیکھیں، جو لوگ چلنا پھرنا چاہتے ہیں، جو لوگ زندگی بھرپور طریقے سے جینا چاہتے ہیں، لیکن بیماری نے انہیں آ لیا ہے اور وہ تکلیف میں ہیں، وہ اپنے روزمرہ کے کام نہیں کر پاتے۔ زندگی اس قدر عجیب ہو گئی ہے کہ اکتانے لگے ہیں زندگی سے۔ اب تو اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بے شک تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرست رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو اوقات مقرر کیے ہیں، ہمیں جو احکام دیے ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شک تندرستی عطا فرمائے گا۔ صبح سویرے اٹھیں، نماز ادا کریں، صبح کی تازہ ہوا لیں، ورزش کریں، یہ اپنے اوقات کو ٹھیک کریں، سونے جاگنے کے اوقات ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو یہ دو صورتیں پڑھتے، یعنی کہ 11 آیتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ صورتیں کافی ہیں، شافی ہیں اور معافی ہیں۔ آپ نے بھی یہی دو صورتیں پڑھنی ہیں۔ جب ان دو صورتوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں۔ بے شک یہ شفا کی ہی آیات ہیں، چاہے ایک نظر بد کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہو، جس بھی مسئلے کے لیے ہو، آپ یہ دو صورتیں پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے اوپر پھونک لیں۔ بالکل بھی مشکل عمل نہیں ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ جب بھی کوئی بیمار ہو، آپ اسے صبح شام سورہ فلق، سورہ ناس اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پھونک بھی مار دیں اور پانی پہ دم کر کے دے دیں۔ یقین ضروری ہے اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور شفا انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ آپ اول آخر ایک بار 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بہت سے ڈاکٹروں اور پیروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔